لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلباء، میں آپ کے درمیان جو کتاب لے کر حاضر ہوا ہوں یہ کتاب ہے شرح شذور الذهبی فی معرفت کلام العرب۔ یہ فن نحو کی کتاب ہے اور انتہائی اہم کتاب ہے، یہ اہمیت کی حامل کتاب ہے اور یہ مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب کے لکھنے والے ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور یہ کتاب ایک دوسری کتاب کی شرح ہے، جیسا کہ کتاب کے نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ شرح شذور الذهبی فی معرفت کلام العرب۔ تو میں آپ کے سامنے پہلے نام کی وضاحت کر دوں کہ یہ کس کتاب کی تشریح ہے، شرح ہے، اور اس کے لکھنے والے کون ہیں اور شرح کرنے والے کون ہیں، اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھو، یہ کتاب شذور الذهب فی معرفت کلام العرب پہلی یہ کتاب تھی، اور اس کتاب کے لکھنے والے بھی ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس کی شرح کرنے کے بعد اس کا نام اب رکھ دیتے ہیں شرح شذور الذهبی فی معرفت کلام العرب۔ تو سب سے پہلے ہم کتاب کے الفاظی معنی کے تعلق سے کچھ جانتے ہیں کہ شذور الذهب اس کا مطلب یہ ہے شذرۃ کی جمع شذور ہے، معنی ہوتا ہے سونے کے ٹکڑے، مونگے، سونے کے ریزے وغیرہ وغیرہ۔ تو معنی ہوا شذور الذهبی یعنی سونے کے ٹکڑے فی معرفت کلام العربی۔ تو مکمل معنی ہوا کلام عرب کی معرفت کے سلسلے میں سونے کے ٹکڑے، اور اس سے پہلے ہم حاضی محذوف مانیں گے تو حاضی شذور الذهبی فی معرفت کلام العرب، یعنی کلام عرب کی معرفت کے سلسلے میں یہ سونے کے ٹکڑے ہیں۔ یہ اس کتاب کا جو نام ہے اس کا ترجمہ ہوا، اور اگر شرح لگا دیں گے تو پھر معنی وہی ہوگا کہ کلام عرب کی معرفت کے سلسلے میں یہ سونے کے ٹکڑے کی وضاحت تشریح۔ تو سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے کتاب کی یہ شذور الذهبی فی معرفت کلام عربی، یہ کتاب پڑھنے آپ نے پہلے تصنیف یہ کتاب کی، اور اس کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ اس کی شرح کر دی جائے تاکہ لوگوں کے درمیان جو مخفی باتیں ہیں اور جو قواعد اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس کی مکمل طور پر وضاحت ہو جائے، اسی لیے خود وہ اس کی شرح کر دیتے ہیں اور شرح لکھتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ شرح جب بھی کوئی انسان کرتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، کچھ خصوصیات ہوا کرتی ہیں جس کی بنیاد پر آدمی خود کی کتاب کی تشریح خود کرتا ہے اور وضاحت کر کے بیان کر دیتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ان شرح کی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ ان کی خصوصیات جو مقدمہ کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے ان میں سے کچھ خصوصیات کو میں نے نوٹ کیا، تو آئیے دیکھیے۔ سب سے پہلی خاصیت یہ ہے
کہ قواعد کے شواہد کی تکمیل کی ہے اور چھوٹی ہوئی چیزوں کو جمع کیا ہے. یعنی جو بھی قاعدہ انہوں نے بیان کیا اس کے دلائل کے تحت جو باتیں تھیں اور متن کے اندر جو کمی پائی جا رہی تھی اس شرح کے اندر انہوں نے ان شواہد کی تکمیل کر دی. اور دوسری خاصیت جو ہے قواعد پر ہونے والے اعتراضات کا حل پیش کرنا، یہ خاصیت ہے. یعنی قواعد انہوں نے جو قاعدہ بیان کیا اور جو قواعد بیان کیے ہوئے ہیں ان میں ہونے والے جو بھی اعتراضات تھے ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے انہوں نے شذور الذهبی فی معرفت کلام العرب کی تشریح کر دی. تیسری خصوصیت مخفی عبارتوں کو واضح کرنا ہے. یعنی جو باریکی اور غرابت والے الفاظ تھے، پوشیدہ باتیں تھیں، ان کو مکمل طور پر واضح کرنا تھا، اسی لیے انہوں نے کتاب کی تشریح کر دی. چوتھی خصوصیت جو اس کی ہے وہ ہے اصل قاعدے کے شواہد میں اگر کوئی شعر ہو تو اس کی تطبیق ذکر کی گئی ہے. یعنی تطبیق ذکر کرنا کہ ہم نے یہ شعر یہاں پر لا کر کیا بتلانا چاہا، کس کو واضح کرنا چاہا، اس کی مکمل تطبیق بیان کر دی. اور ایک پانچویں خصوصیت ہے مسئلے کی تکمیل کے بعد آخر میں قرآنی آیات میں ایسی آیت ذکر کر دی گئی ہے جو مسئلے سے متعلق ہو. یعنی ہر قواعد کے سلسلے میں اگر قرآنی آیات ہیں تو ان میں سے ایک آیت، دو آیت، جتنی بھی مناسب ہو سکے انہوں نے آیات کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. اور ساتھ ہی حسب ضرورت تفسیر و ترتیب بھی ذکر کر دی گئی ہے. تو یہ شرح کی چند خصوصیات ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دیے گئے. اب میں آپ کے سامنے بتاؤں مصنف رحمہ اللہ کی زندگی کے تعلق سے کہ یہ اتنے بڑے عالم دین اور اتنے بڑے عالم، ان کے تعلق سے آپ کو معلوم ہو جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کس قدر علم والے تھے اور کتنی بڑی بڑی کتابیں انہوں نے تصنیف کی. یہ ابن ہشام کے نام سے مشہور ہیں، لیکن ان کا اصل نام ہے عبداللہ بن یوسف بن احمد بن عبداللہ بن ہشام. عبداللہ بن یوسف بن احمد بن عبداللہ بن ہشام. ان کی کنیت ہے ابو محمد اور لقب جمال الدین. ان کی پیدائش سن 708 ہجری میں ہوئی اور عیسوی تاریخ کے مطابق 1309 عیسوی میں پیدا ہوئے. ایسے ہی مختصراً ان کی وفات کب ہوئی؟ وفات آپ کی ہوتی ہے سن 761 ہجری کو مطابق 1360 عیسوی. اور ان کے اساتذہ میں سے کچھ اساتذہ کے نام اس طریقے سے ہیں. نمبر 1 شہاب عبداللطیف، نمبر 2 ابو حیان، نمبر 3 تاج الدین فاقحانی، اور ان جیسے دیگر اساتذہ ہیں جن سے انہوں نے اکتساب فیض کر کے اپنی خواگیدہ صلاحیتوں کو پروان چڑھایا. یہ اتنے ذہین و فطین تھے، اللہ رب العالمین نے اتنا ذہین انہیں بنایا کہ خدا داد ذہانت اور محققانہ و مجتہدانہ بصیرت کی بنا پر بہت قلیل مدت میں اصحاب فضل و کمال کے طبقے میں آپ کا شمار ہونے لگا. آپ کی بے شمار کتابیں ہیں. آپ کی کتابوں کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو علم ادب، اسماء الرجال، لغت اور علم حدیث و تفسیر میں کمال حاصل تھا.
اسی وجہ سے محققین علماء کرام نے آپ کی امامت و سیادت کا اعتراف کیا اور آپ کا شہرہ سرزمین مصر کی حدود سے گزر کر بلاد مغرب تک پہنچا۔ یہ آپ مصر کے رہنے والے تھے، آپ جب وہاں سے مشہور ہوئے تو پوری دنیا میں چھا گئے۔ اسی وجہ سے ابن خلدون نے آپ کے تعلق سے کہا تھا ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع انه ظهر بمصر عالم بالعربیة يقال له ابن هشام انحى من سیبویہ۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں برابر مغرب میں اطلاعات ملتی رہیں کہ مصر میں عربیت کے ایک ماہر عالم پیدا ہوئے ہیں جن کو ابن ہشام کہا جاتا ہے۔ یہ ابن خلدون کا قول ہے۔ ابن خلدون کا قول میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں۔ ما زلنا تو یہ بات تھی ابن ہشام کے تعلق سے کہ ان کو ابن خلدون نے اس طرح کی بات کہی۔ علامہ ابن ہشام کو اپنی معافی ضمیر کی ادائیگی میں ایجاز و اختصاص اور اطناب و تفصیل پر یکساں ملکہ حاصل تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے درجنوں کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان میں سے کچھ کتابوں کے نام کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1 الاعراب عن قواعد الاعراب، الاعراب عن قواعد الاعراب۔ دوسری کتاب اوضح المسالک الى الفیۃ ابن مالک، اور تیسری کتاب التذکرہ۔ چوتھی کتاب التحصیل والتفصیل لکتاب التذکیر والتکمیل۔ پانچویں اور چھٹی کتاب الجامع الصغیر الجامع الکبیر۔ ایسے ہی ان کی دیگر کتابیں ہیں الروضۃ الادبیہ فی شواہد علوم العربیہ، اور دیگر کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان کی کتابیں بھی بے شمار ہیں، اور ان کی بڑی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب شرح و شروح الذهبی فی معرفت کلام العرب کی ہے۔ یہ کتاب فن نحو کی ہے۔ اب ہم بلا کسی تاکید کے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے اس کے تعلق سے 3 باتوں کی جانکاری ضروری ہے۔ کوئی بھی علم ہو، اگر اس کے تعلق سے معلوم نہ ہو اور اس کی پڑھائی ہونے لگ جائے تو وہ بے سود اور بے فائدہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہر علم کے اصول سے پہلے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 تعریف علم، نمبر 2 موضوع علم، اور نمبر 3 غرض علم۔
یعنی نحو کی تعریف، نحو کا موضوع اور نحو کا علم، غرض نحو کا مقصد کیا ہے، یہ تین چیزیں جب تک معلوم نہ ہوں تب تک اس کا پڑھنا بیکار ہو جائے۔ تو میں آپ کے سامنے بتاؤں، لغت کے اندر نحو کے 7 معانی آتے ہیں۔ کتنے؟ 7 معانی۔ نمبر 1 مثل، مثل کا معنی جیسے ھذا نحوہ، یہ اس کے مثل ہے۔ نمبر 2 راستے کے معنی میں، جیسے ھذا نحو سوی، یہ سیدھا راستہ ہے۔ نمبر 3 ارادے کے معنی میں، جیسے نحوت نحوا، میں نے ارادہ کیا۔ نمبر 4 نوع یعنی قسم کے معنی میں، ھذا مثال کے طور پر ھذا علی 5 انحاء، یہ 5 نوع پر ہیں۔ نمبر 5 جہت کے معنی میں، جیسے نحو القبلتی، جہت قبلہ۔ نمبر 6 فصاحت کے معنی میں، جیسے ما احسن نحوک فی الکلام، ما احسن نحوک فی الکلام، گفتگو میں تیری فصاحت کیا ہی خوب ہے۔ اور نمبر 7 پھیرنے کے معنی میں، جیسے کہ نحوت بصری الیک، میں نے اپنی نگاہ تیری جانب پھیر دی۔ تو یہ نحو کے لغوی اعتبار سے 7 معانی ہوئے۔ اب نحو کی اصطلاحی تعریف دیکھ لیں۔ اصطلاح میں کہتے ہیں النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض۔ کیا کہا؟ علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض۔ یعنی نحو اصول کا وہ علم ہے جس کے ذریعہ 3 کلموں کے آخر کے حالات کو معرب و مبنی کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے، اور بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت کو جانا جاتا ہے۔ تینوں کلموں سے مراد یعنی اسم، فعل اور حرف، اس کے آخری اعراب کیا ہے، نحو کے ذریعہ ہی سے معلوم کیا جاتا ہے۔ اب اس کی جانکاری لے کر کے مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، غرض بتا رہے ہیں صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی، کہہ رہے ہیں کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطیوں سے بچانا۔ کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطیوں سے بچانا۔ نحو جب تک نہیں پڑھیں گے جملے کے اندر لفظی غلطیاں ہوتی رہیں گی، اسی لیے بتلایا کہ نحو کا جو مقصد ہے وہ کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطیوں سے بچانا ہے۔ اور موضوع، اس کا موضوع ہے کلمہ اور کلام، یعنی اس کے اندر کلمات سے بحث ہوگی، کلام سے بحث ہوگی۔ تو یہ چند باتیں تھیں، آپ کے سامنے باتیں آئی۔ سب سے پہلی بات جو آئی وہ شرح کے تعلق سے، یہ کتاب کس کتاب کی شرح ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب شذور الذہبی فی معرفت کلام العرب، اس کتاب کی شرح ہے، جو خود مصنف رحمہ اللہ نے پہلی کتاب تصنیف کی، خود متن آپ کی ہی ہے اور شرح کرنے والے بھی آپ ہیں۔ اور اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ کی پیدائش، ان کی وفات، ان کے اساتذہ کرام اور ان کی تصنیف کردہ کتابوں کے تعلق سے آپ نے جان لیا۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی وہ کہ کسی بھی فن کو حاصل کرنے کے لیے
3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، وہ ہے تعریف علم، یعنی اس علم کی تعریف ہو، موضوع علم یعنی اس علم کا موضوع کیا ہے، غرض علم یعنی اس موضوع کا مقصد کیا ہے۔ یہ تینوں باتیں آپ کے سامنے آئیں، یعنی نحو کی اصطلاحی تعریف بھی اور لغت میں کتنے معانی ہیں وہ بھی بات آپ کے سامنے آ گئی، اور ایسے ہی اس کا مقصد اور اس کا موضوع بھی معلوم ہو گیا۔ تو آج کا درس یہیں سے ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہماری کاوشوں، ہماری کوششوں کو قبول کر اور ہمارے طلباء کو صحیح سمجھ کی توفیق دے، آمین۔